اللہ فرماتا وَأَنذِرْ بِهِ، اور محبوب آپ ڈرائیے بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، کن کو ڈرائیے؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں ان کے رب کی طرف اٹھایا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس حال میں ان کو اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، نہ ہی کوئی شفیع ہوگا۔ اللہ ہی ان کا ولی ہوگا، اللہ ہی ان کا شفیع ہوگا۔ لعلہم یتقون، حبیب پیارے اس لیے ڈرائیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ جس کے دل میں اللہ کی تڑپ ہوتی ہے، اس کو اگر قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے تو اس کے دل کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی ان کا شفیع نہیں ہوگا۔ کل بھی اگرچہ ہم بیان کر چکے ہیں، پھر بھی بعض ساتھی نئے ہوتے ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ نکالیں ذرا 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 3 کے آخر میں فرمایا گیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے اذن کے بعد ہی کوئی شفیع بنے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفیع نہیں ہوگا۔ اور یہاں سبق میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا۔ اصل شفیع ہے اللہ، بخشنا اللہ نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ فرمائے گا اپنے محبوب علیہ السلام سے چل محبوب، میں نے اس کو بخشنا ہے، تو کر سفارش تاکہ تیری ٹور میں اضافہ ہو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام شفیع ہوں گے بِإِذْنِ اللہ، انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء، یہ درجہ بدرجہ لوگ شفیع ہوں گے، لیکن خود بخود نہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے سوائے ایک دو کے، باقی سب ماڑے لوگ تھے، غلام تھے، غریب تھے، یہ سرکار کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں نا، انہوں نے پیغام بھیجا، یہ ماڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ان کو اٹھاؤ ان کو آپ، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کر ہم ہی آپ کی باتیں سنیں گے۔
ہو سکتا ہے سرکار کے دل میں آیا ہو۔ یہ بڑے بڑے لوگ اگر باتیں سن لیں، یہ ایمان قبول کر لیں تو دین میں ترقی ہوگی۔ سرکار نے ابھی کچھ اظہار نہیں کیا کہ فٹ اللہ نے جبریل کو بھیج کر قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نہ دور فرمائیے آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغدات، صبح بھی، والعشی، اور شام بھی۔ ان کو اپنی نگاہوں سے دور نہ کیجیے، اپنے پاس سے نہ ہٹائیے۔ یریدون وجہ، یہ اللہ کا وجہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا محبوب، ان کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب سے تو کچھ نہیں ہے نا، ان کا کوئی گناہ وہ آپ کے کھاتے میں تو نہیں آئے گی نا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب سے ان پر کچھ ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی نیکیاں اڑا کر لے جائیں گے، نہیں، نہ آپ ان کی غلطیاں اپنے ذمہ لیں گے، نہ آپ کی نیکیاں وہ اڑا کر لے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا، ان سے بھی راضی ہوگا، تو فائدہ تو ہوگا نا، بوجھ نہیں پڑے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات انصاف سے بڑی دور ہے محبوبہ، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ قرآن کی یہ آیت سامنے رکھیے، اللہ کا حکم ہے نبی کریم علیہ السلام کو کہ جو لوگ صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ سرکار کا وصال مقدس ہو گیا، تو وصال کے بعد بھی سرکار نے ان کو دور نہیں کیا، یہ سرکار نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حدیث شریف یاد ہوگی آپ کو، کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کو یمن کی طرف بھیجا، فرمایا چل میں تجھے ودا کر رہا ہوں، اور فرمایا تو بیٹھ سواری پر، میں نیچے پیدل چلتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا آقا یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ پیدل ہوں اور میں سواری پر ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا جی یہی چاہتا ہے تو اس طرح کر، چل بیٹھ اوپر۔ اور باتیں بھی ہوئیں، اور آپ نے فرمایا اے معاذ، اگلے سال جب تو آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو میری قبر پر آئے گا۔ سرکار حضرت معاذ کو پہلے فرما رہے ہیں، اور حضرت معاذ نے جب سنا کہ اب میں سرکار کا دیدار نہیں کر سکوں گا، جدائی ہو جائے گی، رونے لگ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا نہ رو نہیں، نہ رو نہیں، ان اول الناس بی، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے المتقون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ من کانو، جو بھی ہوں، امیر ہو غریب ہو، جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، جو بھی ہو،
حیث و کان ہو، جہاں کا بھی ہو، کوئی مدینہ شریف کا ہو، کوئی فیصل آباد کا ہو، کوئی امریکہ کا ہو، کوئی کہاں کا ہو، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ان اول الناس بی، وہ میں مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، محبوب جو رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور مت کرو۔ قرآن کی آیت اور اس کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ۔ تو ہم تو بھئی اپنے آپ کو سرکار کے قریب ہی سمجھتے ہیں، قریبی۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم ماڑے ہیں، کمزور ہیں، لیکن ہیں تو سرکار کے نا۔ صبح بھی نماز پڑھتے ہیں، رات بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے نہ محبوبہ، نہ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے آزمایا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، ہم آزماتے رہتے ہیں۔ کچھ کو امیر کر دیا، کچھ کو غریب کر دیا۔ غریبوں کو آزمایا امیروں کی وجہ سے، امیروں کو آزمایا غریبوں کی وجہ سے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں، یہ جو بڑے بڑے ہیں نا کافر، یہ کہیں اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے؟ اگر کوئی ایمان کوئی اعلیٰ چیز ہوتی تو ہمیں پہلے ملتی نا، ان غریبوں کو کیوں ملی؟ اللہ فرماتا ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم آزماتے ہیں۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، اللہ کا جو حق ہے بندے پر، وہ ماننے والوں کو نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے۔ غریب ہو تو کیا ہوا، امیر ہو تو کیا ہوا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا۔ اصل جو دولت ہے وہ یہاں موجود ہے، دل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ مال نہیں دیکھتا، چہرہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کا دل دیکھتا ہے۔ پہلے فرمایا دور نہیں ہٹانا ان کو اپنے آپ سے، پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آ جائیں آپ کے پاس، کون آ جائیں؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو مومن ہیں نا، یہ جب آ جائیں نا آپ کے پاس، فَقُلْ، تو محبوب تو فرما، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یہ اب ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ پہلے تھا دور نہیں ہٹانا، اب یہ کہ آئیں اگر تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ سلام علیکم، تم پر سلام۔ اب یہ آنے والے جن پر اللہ نے حکم دیا ہے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کہنے کا، یہ کون ہے؟ یہ معصوم ہیں یا غیر معصوم؟ غیر معصوم ہیں۔ تو شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ کہ علیہ السلام یہ دلیل عصمت ہے، دلیل معصومیت ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایک دوسرے کو نہیں السلام علیکم کہتے، تو کیا ایک دوسرے کو ہم معصوم مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب نبی کریم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں محبوب چل تو ان کو کہہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ دلیل عصمت نہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر لکھ دیا ہے رحمت کو، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، بس میں نے تو رحمت کرنی ہے۔
وہ کیسے؟ انہو من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی گناہ کر لیا بجہالت، نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیا، جب گناہ کر رہے تھے تو اس کے انجام کی طرف سوچا نہیں، غلطی ہو گئی، جب گناہ کر لیا ثم تابا، پھر توبہ کر لی، یا اللہ معاف کر دے مجھ سے تو غلطی ہو گئی، من بعد ہی، اس گناہ کے بعد، وَأَصْلَحَ، توبہ بھی کی اور اپنے آپ کو سنوارا بھی، فَأَنَّهُ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے مجرموں کا رستہ، ہم مجرموں کا رستہ واضح کرنے کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا عالم پر، قرآن کے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ مجرموں کا رستہ دیکھے کہ مجرموں کا رستہ کیا ہے بھائی، یعنی مجرم اس مسئلے میں کیا دلائل دیتے ہیں، پھر ان دلائل کا توڑ سوچے۔ تو اس نیت سے بندہ کہ میں نے دین حق کو غالب رکھنا ہے، اگر بندہ دوسروں کے دلائل پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ دیکھو یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا، اس میں یہی ہوتا ہے نا، جو وہ دلائل دیتے ہیں ہم نے ان کے دلائل کا جواب دینا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں لیکن اگر نیت ہی بندے کی بد ہو، نیت ہو کہ میری ٹور بن جائے گی، لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں گے، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے، میری شہرت ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب مشکل ہے۔ قل، محبوب فرما دیجیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، محبوب فرما دیجیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں دیکھیے لفظ کیا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین، لفظ اعبد ہے، پھر آگے ہے تدعونا، تو یہ لفظ اعبد اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تدعونا سے مراد تعبدون ہے، صرف پکار نہیں، ہر پکار عبادت نہیں ہوا کرتی، خاص پکار عبادت ہوا کرتی ہے۔ جب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو پھر یہ پکار عبادت ہے، وگرنہ اگر کسی کو دوست سمجھ کے پکارا، اوے عامر، اوے فلانے، اوے ٹمکانے، تو یہ پکار عبادت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہابیہ کو غلطی لگتی ہے، وہ ہر جگہ تدعون کا معنی پکار 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 لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ دیا تو مشرک ہو گئے، یا علی کہہ دیا تو مشرک ہو گئے، یا غوث کہہ دیا تو مشرک ہو گئے۔ تو مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے، اس کی عبادت کرے۔ قل لا اتبع اہواءکم، فرما دیجئے میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تمہاری خواہشات پر میں تو نہیں چلتا۔ قد دللت اذن، اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں تو میں تو اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا۔
وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت یافتہ تو نہیں رہوں گا، اس لیے میں ہدایت یافتہ رہنا چاہتا ہوں، بلکہ لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں اے مشرکو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور اس روشن دلیل وہی قرآن کو تم نے جھٹلایا ہے۔ سنو، یہ جو تم کہتے رہتے ہو نا، لیا عذاب لیا عذاب لیا عذاب، تو کہتا ہم نہیں مانتے، عذاب آئے گا تو لے کے عذاب۔ سنو، میں الہ نہیں، میں عبد ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ یہ عذاب دینا کب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے کسی بندے کے اختیار میں نہیں رکھا۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس۔ کون سی چیز نہیں ہے؟ ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ سنو، ان الحکم الا للہ، بے شک حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ حاکم، اصل میں حاکم صرف اللہ کا ہے۔ یقص الحق کا، وہ حق بیان فرماتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور جتنے فیصلہ کرنے والے ہیں سب میں سے بہتر وہ ہے، سب میں سے بہتر وہ ہے۔ یہ جو جملہ آیا نا درمیان میں، ان الحکم الا للہ، اس کو غلط مراد کے لیے سب سے پہلے پڑھا تھا خارجیوں نے۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ راشد اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان صلح ہوئی اس بات پر کہ یہ دو بندے ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ دو بندوں کو حکم مانا گیا۔ جب حکم مانا گیا تو خارجی جو تھے تقریباً 6000، انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ علی قرآن کا منکر ہے، کیوں؟ اللہ تو فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ علی نے بندوں کو حکم مان کر قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ کلمۃ حق، یہ لفظ تو سچ ہیں لیکن ارید بہا باطل، لیکن اس کا معنی غلط لیا گیا ہے، یہ صحیح معنی نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس گئے ان خارجیوں کے پاس، ان سے باقاعدہ مناظرہ کیا۔ تو حقیقت میں حاکم تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی تو حاکم ہوتے ہیں نا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ حاکم ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ حکم الحاکمین کیسے بنا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ فرماتا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم حاکموں کے پاس رشوتیں لے کر جاتے ہو۔ حکام جمع ہے حاکم کی، اگر اللہ کے بغیر حاکم ہوتا کوئی نہیں تو پھر یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے تم حاکموں کے پاس رشوت لے کر جاتے ہو؟ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان حکم کرو تو عدل انصاف کے ساتھ حکم کرو۔ تو یہ بولی خارجیوں والی بولی ہے،
کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے حقیقی طور پر، ذاتی طور پر خود بخود حاکم وہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے بنائے سے، لوگوں کے بنائے سے دوسرے حاکم موجود ہیں۔ وہ آیت کئی بار آپ نے سنی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب پیارے، تیرے رب کی قسم ہے، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اصل میں اللہ کا ہے، اصل حاکم وہ ہے، لیکن اللہ کے بنانے سے دوسرے لوگ بھی حاکم ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي، فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی نا ما وہ چیز، تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر عذاب میرے کنٹرول میں ہوتا تو ہوتا پتہ کیا؟ لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہی کر دیا جاتا، عذاب کب کا تم پر آ چکا ہوتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ جو آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اس آیت کو وہابیہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، معجزہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو معجزہ دے دیتا ہے۔ وہابیہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ حالانکہ معجزات ہیں دو طرح کے، کچھ معجزات وہ ہیں جو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، سرکار کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ مثلا یہ قرآن بھی تو معجزہ ہے نا، اس میں سرکار کی مرضی تو کوئی نہیں نا شامل کہ یہ آیت آ جائے، یہ آ جائے، بس اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، سرکار قبول فرماتے ہیں۔ سرکار کے کنٹرول میں یہ قرآن نہیں کہ جب چاہا آیت بنا لی، جب چاہا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل فرمودہ ہے۔ اسی طرح عذاب دینا یہ بھی سرکار کے کنٹرول میں نہیں۔ وہ میں نے لیس لک من الامر شیء کی تفسیر میں آپ کو یہ بات سکھائی تھی، سمجھائی تھی۔ اور کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے کنٹرول میں کرتا ہے۔ یہ سورۃ صاد 23واں پارہ آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا سلیمان کے کنٹرول میں کر دی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ اب وہابیہ کا دعویٰ کدھر گیا کہ ہر معجزہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، نبی کے کنٹرول میں دیتا نہیں ہے۔ وہ دینے والا اللہ ہے، لینے والے اس کے پیغمبر ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اب دیکھو نا، اللہ صاف فرماتا ہے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو سلیمان کے لیے، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً حیث اصاب، بڑی نرمی سے، جہاں وہ چاہتے تھے ہوا ادھر کو چلتی تھی۔ تخت پر بیٹھ جانا، ہوا کو کہنا چل میرا تخت اٹھا، ہوا تخت اٹھاتی تھی، اتنے فٹ پر لے جا، لے جاتی تھی۔ اب دائیں گھوم جا، اتنی سپیڈ سے چل، اب سیدھی ہو جا۔ تو جس طرح حکم ملتا تھا ہوا چلتی جاتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
اور یہ جو جن اور شیطان ہیں یہ بھی ہم نے سلیمان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ کل بنا، جس طرح بندوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بندہ کوئی، اس طرح جن بھی کئی کام کرتے ہیں۔ کچھ جن ہیں جو تعمیر کرتے ہیں، معمار، اور کچھ ہیں جو غوطہ لگا کر سمندر میں، دریا میں چیزیں نکالتے ہیں۔ تو ہم نے ہر طرح کے جن جو ہیں یہ ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ وآخرین، اور دوسرے جن بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے، مقرنین بالاسفاد، جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ پتہ چلا ایک ہوتی ہے ذاتی چیز، ایک ہوتی ہے عطائی چیز۔ اللہ کی پاوریں ساری ذاتی ہیں، نبیوں ولیوں کی جتنی پاوریں ہیں وہ عطائی ہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ اس کی سری دلیل ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ مفاتح یا مفتح کی جمع ہے یا مفتح کی جمع ہے۔ مفتح کی جمع ہو تو معنی ہوگا خزانے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے، کہ کوئی خزانہ بھی اس سے باہر نہ ہو۔ یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، سارے خزانے غیب کے اللہ کے پاس ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا کتنا حصہ ملا ہے؟ جتنا اللہ نے چاہا۔ اور یہ ہم پر غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مقدس کو اللہ کے علم جتنا مانتے ہیں۔ توبہ توبہ، نا نا نا۔ ایک پانی کا قطرہ ہونا، ایک پانی کے قطرے کو 7 سمندروں کے پانی سے جو نسبت ہے، ہم تو نبی پاک کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ ایک قطرہ بھی ہے لیمیٹڈ، محدود، اور یہ 7 سمندروں کا پانی یہ بھی ہے لیمیٹڈ، یہ بھی محدود، اگرچہ بہت زیادہ پانی ہے 7 سمندروں کا پانی، لیکن ان کا اینڈ تو ہے نا۔ لیکن بیٹے اللہ کا علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا اینڈ ہے ہی نہیں۔ یہ الزام ہے ہم پر، او توبہ کرو بھائی، توبہ کرو۔ ہم پر برابری کا الزام لگانے والوں نہیں، ہم تو یہ نسبت بھی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اولین و آخرین کا علم ایک طرف، ساری مخلوق کا علم ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف۔ سرکار کا علم سب مخلوق سے زیادہ ہے، لیکن جو غیب کے سارے خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ہو یہ مفتاح کی جمع، پھر ترجمہ بنے گا غیب کی کنجیاں، چابیاں یہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور چابی کس لیے ہوتی ہے؟ لگاؤ، تالا کھولو، اندر چلے جاؤ۔ یعنی چابی ہوتی ہے چیز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، یہی نا چابی۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے چابی لگائے تو غیب دیکھ لیتا ہے، یہ معنی نہیں۔ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں وہ سارے طریقے جن سے کسی غیب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ کنیاں کوئی اپنے لیے نہیں رکھی، کسی کو دینے کے لیے۔ جس کو چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔
اس میں عطا کی نفی نہیں، آیت پوری ہو جائے پھر آپ کو واضح ہو جائے گا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے ہر وہ چیز جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا میں کسی جگہ کوئی پتا گرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کتنا سائز ہے اس کا، کس کلر کا ہے، خشک ہو کے گرا ہے یا کسی نے گرایا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس پتے کے اندر ذرات کتنے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندر کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا رَطْبٍ، کوئی تر چیز ایسی نہیں، وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جس کا ذکر ہم نے کتاب مبین میں نہ کیا ہو۔ ہر خشک چیز، ہر تر چیز کتاب مبین کے اندر ہے۔ اور یہ کتاب مبین کیا چیز ہے؟ کتاب مبین کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ لوح محفوظ ہے۔ ہم نے کہا بسم اللہ، ہم لوح محفوظ کی عظمت کے منکر تھوڑی ہیں۔ لوح محفوظ کے اندر ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا علم ہے، اور لوح محفوظ یہ مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ تو ایک مخلوق لوح محفوظ کے اندر اگر علم کا اتنا خزانہ ہو کہ کوئی پتا کہیں گرے، کوئی دانہ کسی اندھیرے میں گرے، تو وہ اس کے اندر مذکور ہے، موجود ہے۔ اگر یہ علم کسی اور کے لیے کوئی مان لیتا ہے تو شرک تو نہیں بنے گا نا۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے اندر بھی وہ چیز پائی نہ جائے۔ ویسے اس قرآن کی کئی تفسیریں ہیں، سب سے بہتر تفسیر کون سی ہے؟ قرآن۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھیں کتاب مبین کیا چیز ہے، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین آئی ہے، کتاب مبین۔ اب اس آیت کو پڑھ لو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک چیز، ہر تر چیز کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ فقہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح وقایہ، اس کی ایک دیوبندی عالم نے شرح لکھی ہے، لائبریری کے اندر موجود ہے، کوئی نام یاد ہے اس کا؟ وہ پڑھی ہے لائبریری کے اندر۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں نے بیٹی کی کرنی ہے شادی، تو اس کو کائنات کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب ہر چیز کون دے سکتا ہے؟ جس عالم کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا طلاقاں تو ہو گئی ہیں، یا دے ہر چیز۔
اخیر وہ آئے حضرت امام محمد کے پاس، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، جا اپنی بچی کو جہیز میں قرآن پاک دے دے، کیونکہ قرآن کی شان ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز جب قرآن کے اندر موجود ہے تو ہو گیا۔ اور یہ سارے کا سارا قرآن، ہر چیز قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کہاں ہے؟ نبی پاک کے سینے کے اندر۔ تو ہر چیز اگر کوئی سرکار کے لیے مان لے تو مشرک نہیں بنتا، مشرک نہیں بنتا۔ یہ ہمارے علماء بیان کرتے آئے ہیں۔ پہلے تو سمجھانا بڑا مشکل تھا، اب تو بڑا آسان ہو گیا نا سمجھانا۔ یہ لوگ کہتے رہے جی لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے اس کے صفحے کتنے بنتے ہیں؟ 726۔ یہ 726 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کے اندر کائنات کی ہر چیز کیسے آ جاتی ہے۔ چھوٹی ضخامت ہے، اتنا بڑا جہان ہے، وہ اس کے اندر آیا کیسے؟ تو پہلے تو ہم بیان کرتے تھے، اور تم نے بڑ کا درخت دیکھا ہے، بوڑ کا کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر یہ مدرسے کے درمیان میں اگایا جائے، سارے مدرسے کی بلڈنگ کو کور کر لے، اتنا وسیع و عریض ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، اس کا بور بھی ہوتا ہے، اس کی ٹانیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے تنا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے کہاں تھا؟ بیج کے اندر۔ اور بیج کتنا چھوٹا سا اس کا بیج ہوتا ہے، چھوٹے سے بیج۔ جو اللہ چھوٹے سے بیج کے اندر اتنے بڑے درخت کو بند کر سکتا ہے، وہ اللہ کریم 726 صفحے کی کتاب کے اندر ساری کائنات کے خزانے بھی بند کر سکتا ہے۔ اچھا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا تھا، دعا مانگتا رہتا تھا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سمجھا جس سے میں یہ بات آج کی نوجوان نسل کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ شورکوٹ میں ہمارا ایک دوست ہے ندیم سیالوی، بڑا عرصہ ہو گیا، اب تو ملا بھی نہیں، جہاں ہو سلامت رہے، خوش رہے۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ اپنے جلسے پر بلایا، اس سے پہلے میں نے ویڈیو کیمرے نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے اس جلسے کی ریکارڈنگ کی، ویڈیو بنائی اس کی، جلسہ ختم ہو گیا، ہم واپس آ گئے۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اس نے ویڈیو کیسٹ نکالی اور کہنے لگا جی یہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جی وہ آپ جلسے پر آئے تھے نا، ہم نے جلسے کو ویڈیو بنائی تھی اس کی، اب اس کیسٹ کے اندر پورا پنڈال موجود ہے، آپ تقریر کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی تقریر سنائی دے رہی ہے، لوگ نعرے مارتے نظر آ رہے ہیں، سارا جلسہ اس کیسٹ کے اندر بند ہے۔ میں نے کیسٹ دیکھی، بڑے غور سے دیکھا، مجھے کہیں تصویر نظر نہیں آئی، کہیں جلسہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کو پھر کان سے بھی لگایا، ہلایا، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ الحمدللہ کہ مناظر اسلام تقریر کر رہے ہیں، کوئی آواز۔ میں نے کہا کہاں ہیں یہ آ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی ابھی ذرا ٹھہر جائیے، ٹی وی کا انتظام کیا گیا، وی سی پی کا انتظام کیا گیا۔ اب اس نے کنیکشن کیا اور وہ کیسٹ جو ہے نا اس وی سی پی کے اندر ڈال دی۔ اب تھوڑی دیر بعد ہی نا ٹی وی کی سکرین پر پورا جلسہ نظر آنے لگ گیا۔ میں نے فٹ کہا واہ مولا تیری عظمتوں کے قربان، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے مجھے مسئلے کا جواب سمجھا دیا۔ یہ ہے کیسٹ ویڈیو کی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے تو صرف کلرڈ فیتا نظر آیا، کوئی تصویر نظر نہیں آئی، کوئی آواز نظر نہیں آئی۔
لیکن جب اس کو VCR پر لگا کر ٹی وی کی سکرین پر دیکھا گیا اب سب کچھ نظر آنے لگا۔ اسی طرح میں نے جب قرآن پڑھا، تم نے جب قرآن پڑھا، ہمیں تو کالے کالے حرف ہی نظر آئے، لیکن جب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو ختم نبوت کی سکرین پر لگا کر پڑھا تو پھر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر چیز اور ہر خشک چیز جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ سرکار کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ ہے جو تمہیں قبض کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے رات کو۔ یتوفاکم، یہ توفی کا معنی بیان ہو رہا ہے۔ توفی کا معنی کیا ہے؟ پورا پکڑنا۔ اللہ وہی ہے جو تمہیں پکڑتا ہے رات کو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو تم نے کیا ہے دن کے اندر۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے دن میں۔ کیوں اٹھا دیتا ہے؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو مقررہ مدت ہے اس کو پورا کیا جائے، تمہاری زندگی کے دن بھی پورے کیے جائیں اور جو رزق تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ ثم، پھر جب اجل پوری ہو جائے گی، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم نے پھر کے جانا ہے۔ جب تم وہاں پہنچو گے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلاوے گا، بما کنتم تعملون، وہ چیز جو تم کرتے رہتے تھے، جو تم کرتے رہتے تھے اللہ پھر تمہیں ان کے متعلق بتلاوے گا۔ صرف بتائے گا ہی نہیں بلکہ جو تم نے کیا ہے اس کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی علم اور نبا جو ہے وہ بدلے کے معنی میں بھی آیا کرتی ہے، تو پھر تمہیں بدلہ دے گا ان چیزوں کا جو تم کرتے رہتے تھے۔ کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، سارے بندے اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تم پر بھیجتا ہے نگہبانوں کو، نگرانوں کو بھیجتا ہے۔ نگران تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جو تم کرتے جاتے ہو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کے پاس موت، توفتہ رسولنا، پھر قبض کر لیتے ہیں، پورا پکڑ لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور یہ فرشتے کمی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہ دونوں آیتوں میں لفظ توفی استعمال ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تو یہاں توفی کا معنی ہے نیند، اور یہاں توفتہ رسولنا، یہاں توفی کا معنی ہے موت۔ تو توفی کا اصل معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا پکڑ لینا۔ تو یہ کہیں قادیانیوں کی چال میں آ کے پھنس نہ جانا۔ وہ قرآن نے کیا فرمایا سبق ہے آج کا؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ تمہیں مجرموں کا رستہ جو ہے تم پر واضح ہو جائے۔ قادیانی داؤ لگاتے ہیں نا، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہہ دیا تھا۔ توفی کے کئی معنی ہیں،
وہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یاد کرو جب اللہ نے کہا تھا اے عیسیٰ جب میں تجھے پورا پورا لوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو وہاں مانا موت نہیں ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا سچا مولا ہے، سچا مالک ہے۔ الا سن لو، لہ الحکم، اسی کا ہی حکم ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ، فرما دیجئے کون تمہیں بچائے گا، من ظلمات البر والبحر، زمینی اور سمندری تاریکیوں میں سے کون تمہیں بچائے گا؟ زمین میں بھی اندھیرے ہوتے ہیں نا، جنگل میں گھس جاؤ، خواہ دن کا وقت ہو تو گھنے جنگل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، کون بچاتا ہے وہاں؟ دریا کی تہہ میں چلے جاؤ، دن کا وقت ہو تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نیچے، کون بچائے گا تمہیں ان تاریکیوں سے؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور آہستہ، گڑ گڑا کر اور آہستہ، یہ ہے اصل دعا کا طریقہ۔ یہ جو شور مچا مچا کے دعا مانگی جاتی ہے نا، اس میں ریاکاری کا شبہ بھی آ جاتا ہے۔ اکیلے بیٹھا ہو بندہ، روئے اللہ کی بارگاہ میں اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے، بس وہ ہو، بندہ ہو، کوئی تیسرا انسان پاس نہ ہو، یا سرکار دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ، تو وہ دعا بڑی اجابت جلدی ہوتی ہے، قبول جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ابا جی صبح 2 بجے اٹھا کرتے تھے، اور ایک خاص وقت مقرر تھا سحری کا، کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدے میں گڑا گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگا کرتے تھے یہ وہ جانے یا وہ جانے۔ تو دعا میں اصل یہ ہے کہ دعا کس طرح مانگی جائے، زاری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ ہاں جب دعا مانگتے ہو نا، لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، کہ اگر ہمیں نجات دے دی، یاد رکھنا یہ لام قسمیہ ہے، قسم والی بات ہے کہ اگر ہمیں بچا لیا اللہ نے اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور بن جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے، احسان ماننے والوں میں سے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں نجات دے گا اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر بے چینی سے، ہر تکلیف سے، وہی تمہیں بچاتا ہے۔ اور ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ثم پھر استبعاد کے لیے، پھر بھی، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل محبوب فرما دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تو قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ تم پر نازل فرمائے اوپر سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب نازل فرمائے، او یلبسکم شیعا، یا بنا دے وے تم کو شیعہ، گروپ گروپ بنا دے، گروہ گروہ بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور کسی کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائے، تکلیف چکھائے اللہ تعالیٰ، اللہ کر سکتا ہے۔ انظر، دیکھ،
کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کس طرح ہم پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں، طرز بدلا بدلا کے ہم آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب نازل فرمائے۔ اوپر سے عذاب آ گیا، بمباری ہو گئی، اوپر سے عذاب آ گیا، اوپر سے بیماری آ گئی، عذاب آ گیا، یا نیچے سے عذاب آ گیا۔ یہ بھی اللہ قادر ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک معنی اور کیا ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا حکمران، وہ پلیت قسم کے بیٹھے ہوں، وہ تمہیں اوپر سے ستائیں، اور نیچے سے جو اہلکار ہیں نا یہ خبیث تمہیں ستائیں، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح ہے، اللہ ہر طرح عذاب دے سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گروپوں کے اندر تقسیم کر دے، کئی گروپوں کے اندر۔ شیعہ حضرات ایک جگہ دو چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام تو شیعہ تھے۔ ہم کہتے ہیں ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ کچھ اور کرو جو ہے۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، تو ترجمہ بنے گا بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نہیں وہاں ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے یعنی ہم تھے، تو پھر یہاں بھی تم ہو۔ اللہ یہاں کیا فرماتا ہے؟ او یلبسکم شیعہ، یا اللہ تم پر عذاب اس طرح نازل کرے کہ تمہیں شیعہ بنا دے۔ یا تو یہاں بھی ترجمہ ٹھیک کرو کہ اللہ تمہیں کئی گروہ بنا دے، گروپ چھوٹے چھوٹے گروپ جو اہل سنت پر آج عذاب نازل ہوا ہے، کئی گروپ بن گئے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور بلا وجہ ہی لڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں ایک مرتبہ کرما والا شریف کے تشریف لائے حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی حاضر ہوا سلام کے لیے، تو انہوں نے ایک بات سنائی کہ حضرت کرما والا شریف میں نا بڑے بابا جی سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نمبردار نے آن کے شکایت لگائی، او بابا جی تواڈے درویش کھیر دی پلیٹ تے لڑی جاندے آ۔ مطلب کھیر آئی ہوگی نا پلیٹ، کسی نے کہا ہوگا میں نے کھانی ہے، کسی نے کہا ہوگا میں، تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا ہوگا، تو اس نے شکایت لگائی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا، کرما والی سرکار نے، او بیلیا انہاں کول کیڑے مربے نے، انہاں کیڑا مربیاں تے لڑنا، کھیر دی پلیٹ تے اسے تے لڑنا، تسی لڑ دیو مربیاں تے۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا، وہ کرما والا کے درویش تو کھیر کی پلیٹ پر لڑ رہے تھے، اور ہم اہل سنت کے پاس تو کھیر کی پلیٹ بھی نہیں ہے، خام خواہ لڑے جا رہے ہیں بلا وجہ، صرف اپنی انا ہے، میں کسی کو لیڈر مان لوں، یہی صرف ایک مصیبت ہے۔ یہ انا ختم ہو جائے تو اہل سنت کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ جو آدمی جو کام کر سکتا ہے اس کو وہاں لگا دو، اللہ اور خیر صلی اللہ، سوچ سمجھ کے کسی ایک کو اپنا لیڈر یا اپنا رہنما بنا لو، حل بھی یہی ہے۔ وگرنہ یہ دیکھ لو اللہ فرما رہا ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس گروپ سے اس گروپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔